عزیز طالبات السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر خیریت ہے؟ امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آپ کو مل گیا ہوگا اور سب نے بہت اچھے مارکس لیے ہوں گے اب جو ہے، اور انشاءاللہ جلدی آپ کا اسکول جو ہے وہ بھی کھل تو ویسے گیا ہوا، لیکن آپ لوگوں کی کلاس بھی جلدی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ابھی جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے وہ تھا محنت کی عظمت۔ آپ سب بیٹا جانتے ہیں کہ محنت کی عظمت میں ہی انسان کی کامیابی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے اور اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی محنت سے ہی انسان جو ہے وہ سب کچھ کامیاب ہوتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ محنت میں ہی عظمت ہے اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان بنایا۔ اس لیے جو شخص بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اس میں اس کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 53 ہے، یعنی کہ 53 صفحے میں مختصر جواب ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت سے متعلق قوم کو کیا پیغام دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے تمام قوم کو یہی پیغام دیا کہ بھئی کام کریں، کام کریں، کام، اور کام میں ہی محنت ہے، کام میں ہی عظمت ہے، اور کامیابی ہی ہمارا مقدر ہے۔ اس کے بعد بے آ جاتا ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں بالکل ظاہر ہے کہ جب ہم محنت کریں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے، معاشرے میں مقام حاصل ہوگا، اور محنت کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جیم ہے، محنت سے جی چرانے سے کیا مراد ہے۔ بالکل ظاہر ہے اس بات سے کہ جو محنت سے جی چراتے ہیں وہ کاہل ہو جاتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں، وہ نہ معاشرے میں نہ دنیا میں کوئی بھی مقام جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے اور ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں انسانیت کے محسن کون لوگ ہیں۔ تو انسانیت کے محسن بھی جو ہے محنت کرنے والوں کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوست کسے کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست جو ہے وہ بھی محنت کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں معنی بتائیں۔ تو معنی ہے پس انداز کا معنی ہے کہ کچھ چیز، کچھ پیسہ، کچھ چیز جو ہے بچا کر رکھنا۔ تنگ دستی مفلسی کو کہتے ہیں، غریبی کو کہتے ہیں۔ جس کے حلال محنت کی کمائی، رونما ہونا یعنی کہ ظاہر ہونا، معزز ترین ہے، بہت عزت والا، جیسے کہ دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ معزز ترین شخص جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہجرت بہت ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور کہتے ہیں شرم محسوس کرنا، شرم، اور پھر آ جاتا ہے واحد لکھیں۔ واحد دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ایجادات، تو یہ تمام دی گئی ہوئے جمع دی گئی ہیں جس کو آپ نے واحد لکھنا ہے۔ ایجادات، ایجاد، ذرائع، ذریعہ کو کہتے ہیں، حالات، حالت، اصحاب، صحابی، واقعات، واقعہ، اور سہولیات کہتے ہیں سہولت کو۔ یہ اس میں چیپٹر میں تھوڑی سی گرامر بھی دی گئی ہے جس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی جو ہے سمجھنا آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ آئیں گے کلاسیں لیں گے تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ کم از کم آپ کے دماغ میں اس گرامر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے درست تلفظ کے مطابق اعراب لگائیں۔ اب جو ہے میسر ہے، مرمت ہے، مصروف ہے، محسن ہے، زندہ جاوید ہے، اور محفوظ ہے۔ یہ الفاظ جب آپ لوگ آئیں گے تو بورڈ پر ہی آپ کو اس کے بارے میں بھی سمجھایا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں خالی جگہوں پر موزوں الفاظ لگائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ خالی جگہ پر ہے جو کہ یہ وہ لفظ آپ نے لگانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے متبادل الفاظ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ یہی بلینکس جو ہے ہم چیپٹر میں سے، سبق میں سے دیتے ہیں، تو ہم چاہتے بھی یہی ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ وہی لفظ جو ہے ہم بلینکس میں پر کریں جو کہ ہمارے سبق میں جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب جیسے الف ہے، جو لوگ محنت کر کے ڈیش کماتے ہیں انہیں اللہ کے دوست قرار دیا گیا ہے۔ تو محنت کر کے بلینکس میں آئے گا روزی،
یعنی کہ اس پر ہم دیکھیں متبادل لفظ رزق بھی آ سکتا ہے اور الفاظ بھی آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے بلینکس میں یہ لفظ ہے تو ہم نے وہی لفظ استعمال کرنا ہے۔ محنت کرنے اور کام کرنے میں کوئی ڈیش نہیں، تو اس میں ہم متبادل لفظ جو ہے شرم میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شرم آتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے چیپٹر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آر کا مطلب ہے شرم نہیں، تو یہاں کون سا لفظ آئے گا؟ آر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے وہ ڈیش محنت کرنے والے انسان تھے، تو کیا کون سے انسان تھے؟ انتھک کا مطلب ہے رات دن محنت کرنے والے انسان تھے۔ اس کے بعد دال آ جاتا ہے ڈیش نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا، تو ظاہر ہے اس میں بھی ہم وہ والا لفظ استعمال کریں گے جو کہ ہمارے چیپٹر میں دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 53 ہے، 53 صفحے میں لفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے محنت۔ ظاہر ہے محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ جیسے آپ بچوں، آپ بھی تو ذہن میں یہی سوچتی ہیں کہ محنت کروں گی تو فرسٹ آؤں گی کلاس میں، جب محنت نہیں کروں گی تو عام لوگوں کی طرح جو ہے میرا بھی گریڈ جو ہے BD/C آ جائے گا۔ تو سارا جو کامیابی کا انحصار ہے، جو کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ آپ کی محنت پر ہے۔ جتنی محنت آپ کریں گے اتنا اس کا آپ کو جو ہے وہ صلہ ملے گا، اتنی بڑی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ اچھا بیٹا، یہاں تک تو ہم نے فل ان دی بلینکس پڑھ لی، ہم نے معنی الفاظ معنی کر لیے، ہم نے تھوڑے سے مختصر سوالات کے جوابات بھی کر لیے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ ہے سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 میں بچے دیکھیں آپ، تذکیر و تانیث کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے حقیقی تذکیر و تانیث اور نمبر 2 ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ بھئی تذکیر کس کو کہتے ہیں اور تانیث کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھیں کہیں لکھا ہوا آ جائے کہ بھئی ان کے مندرجہ ذیل الفاظ کی تذکیر بنائیں یا مندرجہ ذیل الفاظ کی تانیث بنائیں، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کا جو دوسرا نام ہے جو عام الفاظوں میں اب تک آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے مذکر مؤنث۔ تذکیر کس کو کہتے ہیں؟ مذکر، اور تانیث کہتے ہیں مؤنث کو۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک کیا اقسام ہے؟ حقیقی تذکیر و تانیث، اور دوسری جو ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حقیقی مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے اور غیر حقیقی مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دوسرا نام کیا ہے؟ جی ہاں شاباش، تذکیر و تانیث، یعنی کہ مذکر و مؤنث۔ اب دیکھیں یہاں نیچے ساری اس کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے۔ جانداروں کی تذکیر و تانیث کو حقیقی تذکیر و تانیث کہا گیا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فوراً بتا دینا ہے جاندار جو ہیں سانس لیتے ہیں، جو زندہ ہیں، جو ہے جس میں حیوانات بھی آ سکتے ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جاندار ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی تذکیر و تانیث۔ جبکہ بے جان چیزوں کے لیے بھی مذکر اور مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ صیغہ کہتے ہیں ان کی جو ہے مذکر، اور اس کا جو گرامر کا جو لفظ ہے اس میں گرامر میں جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، جو گرامر میں چیز آتی ہے۔ تو کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جو ہم عام لفظوں میں مذکر و مؤنث ہم سنتے آئے ہیں، کام کرتے آئے ہیں، اس کے بارے میں بناتے بھی آئے ہیں شروع سے۔ تو اب چونکہ بڑی کلاسیں ہو رہی ہیں تو نئے نئے لفظ جو ہیں سیکھنے کو مل رہے ہیں، تو اس میں تذکیر و تانیث جو ہے یہ بھی گرامر میں یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، یعنی بے جان چیزیں۔ وہ بھی آگے اس کی جو ہے تفصیل بتائی گئی ہے، جیسے میں نے روٹی کھائی، تو اب روٹی کیا ہے؟ اس کے ساتھ کھائی کا لفظ آتا ہے۔ ابھی دیکھیں بچوں، یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نے روٹی کھایا، الف نہیں آتا، میں نے روٹی کھایا تو وہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ روٹی جو ہے وہ مؤنث ہے، کیونکہ کھائی
چھوٹی یہ استعمال ہوئی ہے، تو اس لیے یہ غیر حقیقی جو ہے وہ تذکیر و تانیث ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے میں نے پانی پیا۔ پانی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ میں نے یہ تو نہیں، آپ تو یہ نہیں کہتے بھائی پانی میں نے پی تو نہیں آتی، چھوٹی یہ نہیں آتی، الف آتا ہے۔ تو جب الف آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ میں نے پانی پیا۔ آپ مندرجہ ذیل الفاظ میں سے مؤنث اور مذکر الگ الگ لکھیں۔ تو بیٹا اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے ہاتھ میں کیا لینا ہے؟ پینسل لینا ہے۔ اور بیٹا سب سے پہلے جب بھی کوئی لیکچر ہوتا ہے یا آپ لیکچر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں پینسل جو ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے جو بھی الفاظ لکھنے ہوتے ہیں وہ بک کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں، یا آپ نے اپنے پاس رف کاپی رکھنی ہوتی ہے تو آپ نے اس رف کاپی پر لکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی سہولت کے لیے انہوں نے 10 الفاظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الفاظ دیے گئے ہیں، جن کو میں آپ نے مؤنث یعنی کہ تانیث، مذکر یعنی کہ جو ہے تذکیر، ان کو آپ نے الگ الگ پیج پر لکھنا ہے۔ ابھی آپ کے پاس پینسل ہے یا رف کاپی ہے تو آپ نے فوراً نوٹ کر لینا ہے۔ اب محنت ہے۔ اب محنت کیا ہے؟ میں نے محنت کی۔ آپ اس کا جملہ بنائیں، میں نے محنت کی۔ تو جب کی آ جاتا ہے، چھوٹی یہ آ جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، شاباش، یہ آ جاتا ہے مؤنث۔ اب دوسرا ہے منصوبہ۔ میں نے منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ تیار ہو گیا، تو کیا آخر میں آ گیا؟ الف آ گیا۔ جب الف آ گیا تو کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو منصوبہ کیا ہوا؟ مذکر یعنی کہ تذکیر۔ اب آ جاتا ہے لکڑی۔ یہ لکڑی بہت اچھی ہے، یہ لکڑی بہت مضبوط ہے، تو یہ اس کی لکڑی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہتا نا یہ اس کا لکڑی ہے، یہ تو نہیں آتا نا۔ ہاں جی، شاباش، الف کا استعمال نہیں ہوتا، چھوٹی اے کا استعمال ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مؤنث ہو گئی۔ اب دستہ، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دستہ۔ بہت سے لوگوں کا جو مل جاتے ہیں، جیسے گٹھا ہوتا ہے، دستہ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم بینڈ کر دیتے ہیں، ان کو باندھ دیتے ہیں، تو وہ دستہ کہلاتا ہے، گٹھا کہلاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ مذکر۔ ظاہر ہے وہ نام سے، پڑھنے سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مذکر ہے۔ اب ہے پیغام۔ اب دیکھیں پیغام کیا ہے؟ میں نے پیغام دیا، میں نے پیغام پہنچایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ الف یا آ گیا، الف آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد خندق ہے۔ میں نے خندق کھودی، چھوٹی یہ آ گئی تو یہ کیا ہوا؟ مؤنث۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسجد۔ میں نے مسجد بنائی، چھوٹی یہ آ جائی، یہ بھی اس نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب آ جاتا ہے جنگل۔ یہ بہت بڑا جنگل ہے، بڑا، الف، تو یہ کیا ہوا؟ مذکر۔ اب آ جاتی ہے کلہاڑی۔ میں نے اسے کلہاڑی ماری، تو آگے لفظ کیا آ گیا؟ چھوٹی یہ آ گئی، تو ظاہر ہے یہ نام سے ظاہر ہو گیا، یہ بھی مؤنث ہے۔ زندگی، زندگی کافی گی ہے، چھوٹی یہ ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو بیٹا آپ کے سامنے یہ بہت سے جو ہیں مؤنث و مذکر کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس چیپٹر میں سے بھی، آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے چیپٹر میں سے بھی بہت سے تذکیر و تانیث نکالنے ہیں، ان کو الگ الگ جو ہے لائن لگائیں، الگ میں مؤنث لکھیں، الگ میں آپ نے مذکر لکھیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوا بیٹا۔ آپ نے اس چیپٹر کو، بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، سبق ہے، بہت زیادہ سبق آموز سبق ہے، اور آپ بھی اپنا شیوا بنا لیں، اپنا نصب العین زندگی کا بنا لیں کہ آپ نے محنت ہی کرنی ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو بیٹا انشاءاللہ ہمارا اور بھی شاید ایک اور لیکچر آ جائے، تو تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ تب تک میں آپ کو اللہ حافظ کروں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلدی ہم دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔